اگر اللہ نے مجھے اس گناہ کی حالت میں موت دے دی تو میں قیامت کے دن اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ یہ وہ آخری اور ہولناک الفاظ تھے جو بغداد کے خستہ حال تاریک کمرے میں گونج رہے تھے، جہاں شہر کا سب سے بڑا مغرور اور ظالم ترین چور اپنے بستر پر تڑپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے خون آلود آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ شخص جس کے نام سے بڑے بڑے قافلے کانپ اٹھتے تھے، جس نے کبھی کسی یتیم کی آہ اور کسی مظلوم کی پکار پر رحم نہیں کھایا تھا، آج رات خود ایک ایسی نادیدہ گرفت میں تھا جہاں سے فرار ناممکن تھا۔ باہر طوفانی بارش اور بجلی کی کڑک اس کے گناہوں کے بوجھ کی طرح بھاری تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس ہولناک اور بھیانک رات کے آخری پہر میں اس ظالم انسان کی تقدیر کا فیصلہ ایک ایسے انوکھے انداز میں ہونے والا ہے جو آنے والی صدیوں کے لیے ہدایت کا ایک روشن مینار بن جائے گا۔ آئیے جانتے ہیں اسلام کی تاریخ کے اس سب سے سچے، حیرت انگیز اور دل لرزا دینے والے واقعے کی مکمل تفصیل، جس نے ایک کٹر مجرم کو اللہ کا ولی بنا دیا۔ یہ کہانی خلافت عباسیہ کے اس دور کی ہے جب بغداد علم و ہنر کا مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی تجارتی چہل پہل کے لیے بھی مشہور تھا، لیکن اسی چمکتی ہوئی دنیا کے پیچھے ایک تاریک دنیا بھی آباد تھی، جہاں بشر بن حارث نامی ایک شخص کا خوف ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ بشر کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ ایک انتہائی ذہین، نڈر اور بے رحم ڈاکو بن چکا تھا، جس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دولت لوٹنا، عیاشی کرنا اور خدا کی نافرمانی میں وقت گزارنا بنا لیا تھا۔ اس کے گروہ نے بغداد کے مضافات میں اژدہے کی طرح کنڈلی مار رکھی تھی اور کوئی بھی تاجر یا مسافر ان کی اجازت کے بغیر اس علاقے سے گزرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جو بھی ان کے ہتھے چڑھا وہ یا تو اپنی جان سے گیا یا اپنی زندگی بھر کی کمائی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بشر کی اس سرکشی اور تکبر کا یہ عالم تھا کہ لوگ اس کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے تھے اور مائیں اپنے بچوں کو اس کے نام سے ڈراتی تھیں، لیکن وہ خود اپنے اس اقتدار اور طاقت کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے اپنی موت اور اللہ کی عدالت کا کوئی خوف باقی نہیں رہا تھا۔ وہ ہر رات شراب و کباب کی محفلیں سجاتا، رقص و سرور میں ڈوبا رہتا اور اپنے کیے پر ذرہ برابر بھی شرمندہ نہ ہوتا، بلکہ اپنی کامیابیوں پر فخر کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کو دراز ہونے دیا۔ لیکن ایک رات ایسی آئی جس نے کائنات کا رخ ہی بدل دیا۔ یہ ایک انتہائی سرد اور طوفانی رات تھی۔ آسمان پر کالے سیاہ بادلوں کا راج تھا اور بجلی اس زور سے کڑک رہی تھی جیسے زمین پر کوئی آفت اترنے والی ہو۔ بشر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک شاندار حویلی میں شراب کے نشے میں دھت بیٹھا تھا اور کہکے لگا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے ایک گندے کٹے پھٹے کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی جو تیز ہوا کے جھونکے سے اڑتا ہوا اندر آیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نشے کی حالت میں بھی بشر کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا اور اس نے لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ کر اس کاغذ کو اٹھایا۔ جب اس نے اس مٹی سے اٹے ہوئے کاغذ کو صاف کیا تو اس کے اوپر عربی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس کی نظر ان الفاظ پر پڑی اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس معمولی کاغذ پر کائنات کے سب سے مقدس اور عظیم نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اللہ کا یہ پاک نام اس طرح گندگی میں پڑا دیکھ کر بشر کے اندر کا انسان جو برسوں سے گناہوں کی تہوں کے نیچے سویا ہوا تھا، اچانک تڑپ اٹھا اور اس کے دل میں غیرت ایمانی کی ایک ایسی چنگاری بھڑکی جس نے اس کے نشے کو ایک ہی پل میں کافور کر دیا۔ اس نے اپنے کپڑے کے پلو سے اس کاغذ کو انتہائی احترام سے صاف کیا، اپنی جیب سے عطر نکالا جو اس نے عیاشی کے لیے رکھا تھا، وہ پورا عطر اس پاک نام پر چھڑکا، اسے چوما اور اپنی دیوار کے سب سے اونچے اور پاکیزہ حصے پر سجا دیا، اور پھر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ لیکن اس کے دل کی حالت اب بدل چکی تھی اور وہ بے چین ہو کر کروٹیں بدلنے لگا۔ اسی رات بغداد کے ایک عظیم اور جید بزرگ وقت کے ولی کو خواب میں ایک غیبی آواز سنائی دی جس نے انہیں حکم دیا کہ اے بزرگ، ابھی اٹھو اور بشر کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ تو نے ہمارے نام کو پاک کیا، اسے عطر لگایا اور عزت دی۔ عزت و جلال کی قسم، ہم بھی تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں پاک کر دیں گے اور تجھے
تجھے اپنا مقرب بندہ بنا لیں گے۔ وہ بزرگ ہڑبڑا کر بیدار ہوئے اور حیرت کے سمندر میں ڈوب گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بشر شہر کا کتنا بڑا گنہگار اور ظالم انسان ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی شیطانی خواب ہے، اس لیے انہوں نے دوبارہ وضو کیا اور سو گئے۔ لیکن دوسری اور تیسری مرتبہ بھی انہیں یہی تاکید کی گئی کہ بشر کے پاس فوراً جاؤ۔ چنانچہ وہ بزرگ اسی طوفانی اور اندھیری رات میں لالٹین لے کر بشر کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حویلی کے باہر عیاشی کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بشر کے ایک ملازم نے دروازہ کھولا۔ بزرگ نے کہا کہ مجھے بشر سے ملنا ہے۔ ملازم نے حیرت سے کہا کہ اس وقت وہ کسی سے نہیں مل سکتا اور وہ ویسے بھی ہوش میں نہیں ہوگا، لیکن بزرگ کے اصرار پر وہ اندر گیا اور بشر کو بتایا کہ شہر کے اتنے بڑے بزرگ آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ بشر یہ سن کر ننگے پاؤں دوڑتا ہوا باہر آیا اور کانپتی آواز میں پوچھا کہ اے اللہ کے ولی، آپ اس طوفانی رات میں ایک گناہ گار کے گھر کیسے تشریف لائے؟ کیا میرے لیے کوئی بد دعا کا حکم آیا ہے؟ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بشر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے بشر، میں یہاں تمہیں عذاب کی نوید دینے نہیں بلکہ کائنات کے مالک کا وہ پیغام سنانے آیا ہوں جسے سن کر فرشتے بھی رشک کر رہے ہیں۔ جب بزرگ نے اللہ تعالیٰ کا وہ محبت بھرا پیغام بشر کو سنایا کہ تو نے ہمارے نام کو عزت دی، ہم تیرے نام کو دونوں جہاں میں پاک کر دیں گے، تو بشر کے دل پر جیسے بجلی گر گئی۔ وہ وہیں ننگے پاؤں زمین پر بیٹھ گیا اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ اس کا جسم خوف خدا اور ندامت سے کانپ رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور چلایا، اے میرے پروردگار، میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، میں اب کبھی تیری نافرمانی کی گلیوں میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اس رات کی توبہ اتنی سچی اور پکی تھی کہ بشر نے اسی وقت اپنے تمام غلط کاموں کو خیر آباد کہہ دیا، اپنے ساتھیوں کو بلایا اور مال حرام ان کے اصل مالکان تک پہنچانے کا حکم دیا، اور خود ٹاٹ کا ایک معمولی لباس پہن کر بغداد کی مسجد کا رخ کر لیا، جہاں اس نے اپنی زندگی کا اگلا حصہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت، علم کے حصول اور انسانیت کی خدمت میں گزارنے کا عزم کر لیا۔ بشر کی توبہ کا یہ اثر ہوا کہ وہ تاریخ میں بشر حافی یعنی ننگے پاؤں رہنے والے بشر کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ جس رات انہوں نے توبہ کی تھی وہ ننگے پاؤں تھے اور انہوں نے اس کے بعد کبھی جوتا نہیں پہنا۔ وہ کہتے تھے کہ جس زمین پر میرا رب رہتا ہے اور جس حال میں اس نے مجھے معاف کیا میں اسی حال میں رہوں گا، اور اللہ نے ان کے نام کو ایسی برکت اور عزت دی کہ بغداد کے بڑے بڑے علماء اور اولیاء ان کی مجالس میں بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ ان کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت اس سے کئی زیادہ وسیع ہے، اور جب کوئی انسان سچے دل سے صرف ایک بار اللہ کے نام کی حرمت اور اس کی خشیت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے تو اللہ اس کے ماضی کے تمام سیاہ ابواب کو مٹا کر اسے اپنی ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔